بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ شاہ زنجانی ایک ویب ٹی وی کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج میں پوری دنیا کے لیے، عالم اسلام کے لیے اور خصوصاً پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے آسمانی کونسل میں جو ستاروں کی پوزیشن بنی ہوئی ہے اس کی خوشخبری لیے حاضر ہوں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ہدیہ کرنا چاہوں گا کہ پچھلے سال 26 سپتمبر 2019 کو اسی AQ ٹی وی کے چینل پہ میں نے آسمانی کونسل کی ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہوئے ایسی باتیں ہدیہ کی تھی کہ جو مجھے ایک ڈر خوف نظر آ رہا تھا کہ دنیا میں، خاص طور پہ پاکستان میں، ناگہانی آفات و بلیات، زلزلے، طوفان اور خصوصاً جنگ کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ میں گزشتہ اپنی 2019 کی میری زنجانی جنتری ہے، تو اس کی سرخی پہ بھی میں نے یہی لکھا ہوا تھا کہ تیسری عالمگیر کے جنگ کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ اور 2000 میری جو 20 کی زنجانی جنتری آئی اس پہ بھی مین جو نقشہ تھا پوری دنیا کا نقشہ تھا، اور اس پہ میں نے مین جو سرخی تھی اس پہ تھی کہ 2020 امن یا عالمی جنگ کا سال، اور نیچے ایک سرخی تھی کہ قطب، غوث اور ابدال کی نئی ذمہ داریاں۔ یہ باتیں میں اس لیے آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنے جا رہا ہوں تاکہ پچھلی باتیں بھی تازہ ہو جائیں۔ یقیناً خراب پوزیشن تھی، اور اس سے یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے دنیا میں تیسری جنگ عظیم ہونے جا رہی ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا واقعہ ہوتا تو اب تک 2-3 کروڑ انسان لقمہ اجل بن چکے ہوتے۔ میں نے اس پروڈکشنز میں خدشات کا اظہار کرنے کے ساتھ ساتھ پروردگار سے دعا کی تھی کہ میری یہ جو پیش گوئی ہے بصیرت اسٹرالوجر غلط ثابت ہو۔ بار بار دعا میں نے کی، اور پھر مجھے قدرت نے بعد میں ایک سعادت بخشی کہ میں نے اس پوری قوم کا، پاکستانی قوم کا ایک صدقہ غالباً کوئی 2.5 لاکھ کے قریب تقریباً میں نے زندہ مچھلیاں سمندروں پہ، دریاؤں پہ، زندہ پیر حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دے رکھی ہے، ان کی پناہ میں میں نے یہ صدقہ ڈالا، اور دنیا کے لیے، پاکستان کے لیے خاص طور پہ دعا کی کہ پروردگار اس ملک پہ جو مصیبت آنے والی ہے، کشمیری بہن بھائیوں پہ جو آنے والی ہے، پروردگار اسے ٹال دے۔ بلا امتیاز و مذہب و ملت، اب بھی میری یہی دعا ہے کہ پروردگار نے وہ جو نحوست تھی اسے ٹال دیا۔ 26 اپریل کو آسمانی کونسل پہ ستاروں کی بڑی اچھی پوزیشن بننے جا رہی ہے۔ میں اس کا آپ کو یہ ذائچہ بھی ہدیہ کرتا ہوں، اور رمضان کریم کا یقیناً دوسرا روزہ ہوگا، اور یہ مہینہ بھی پروردگار کا اپنا ہی مہینہ ہے۔ پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا، اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، اور اسی ایام میں یہ آسمانی کونسل پہ بڑی رحمت والی شعائیں آسمان سے آنی شروع ہو جائیں گی۔ تو آج کل چونکہ قدغن لگی ہوئی ہے کرونا کے وائرس کی وجہ سے، پوری دنیا میں جتنی بھی عبادت گاہیں ہیں، خصوصاً حرم کعبہ، حرم مدینہ اور پاکستان بھر کی جتنی بھی مساجد ہیں، اس پہ نماز کی اور خصوصاً نماز جمعہ تک کی پابندی اور بعض جگہ پہ فاصلہ رکھ کے نمازیں ادا کرنے کے حکومتی احکامات ہیں جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے۔ یہ سب چیزیں تحفظ کے لیے ہیں، اور ایسی وبائیں دنیا میں پہلے بھی آتی رہی ہیں، اور بہرحال اللہ امتحان لیتا ہے۔ غالباً لوگوں کا رجحان اللہ کی طرف ہٹ جاتا ہے، شیطانی قوتیں غالب آ جاتی ہیں، اور یہ 2020 میں یقینی طور پہ آسمانی کونسل پہ جنگ کا نقشہ بنا ہوا تھا، اور جیسے ہی 1 جنوری ہوئی تو امریکنز اٹیک جنرل قاسم سلیمانی پہ، اور پھر اس کا ریئیکشن ایرانی قوم نے دیا۔ اگر یہ واقعات بڑھ جاتے تو تیسری عالمگیر جنگ بالکل سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ قدرت بڑی مہربان ہے کہ قدرت نے ایک
زخم لگانا ہے، تلوار کے زخم کی بجائے اب دنیا کو ایک چھوٹا سا سوئی چبھی، اور اس سوئی میں کہاں 3 کروڑ شخص اور کہاں 1 2 لاکھ 3 لاکھ وائرس نے اموات۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ بہرحال پوری دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں یہ قابل تعریف ہیں کہ اپنے اپنے ملکوں کے تحفظ کے لیے، اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے انہوں نے احتیاط کی۔ بہرحال یہ ساری تمہید عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت میں جتنا ڈر اور خوف میں مبتلا تھا، بس یہ تھے اسٹرالوجر، پریڈکشن میں نے دے دی، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے بار بار التجا کرتا رہا کہ بار الہ یہ شاید انجانی کی پیش کوئی غلط ثابت ہو۔ بہرحال قدرت نے اسے کچھ سچ کیا اور کچھ غلط کیا۔ میں اس پہ بھی خوش ہوں اور پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو پوری دنیا میں ایک ورلڈ وار کی کیفیت تھی، اللہ پاک نے اس کو ٹال لیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ بے راہ روی کا شکار تھے اور جو نائٹس کلب چل رہے تھے اور لوگ جرائم میں مبتلا تھے، مساجد یقیناً عارضی طور پہ معطل ہیں، عبادت گاہیں معطل ہیں، لیکن آج گھر گھر لوگوں نے مصلے بچھائے ہوئے ہیں، لوگ اللہ سے رجوع لگائے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ شبان المعظم میں لوگوں نے بے پناہ روزے رکھے، اور بلا امتیاز و مذہب ملت جو ہمارے ہمسایہ ملک ہماری ہندو برادری ہے پاکستان میں، مندر سے مراد من اندر، انہوں نے بھی اپنے گھر میں عبادت کی۔ چرچ جو لوگ خداوند یسوع مسیح کی عبادت کرتے ہیں انہوں نے اپنے طور سے عبادت کی۔ اور مجھے اس وقت بڑی خوشی ہوئی کہ جب چائنیز پریزیڈنٹ چائنا کی ایک مسجد میں گئے اور انہوں نے جا کے وہاں کے مولانا صاحب سے التجا کی کہ اپنے خدا سے کہیے کہ چائنیز قوم پہ رحم کرے اور ہمیں معاف کر دے۔ جتنی بھی دنیا میں لوگ ہیں کسی نہ کسی حوالے سے خدا پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ میں ماضی میں عرض کر چکا ہوں کہ جو میری تحقیق ہے، دنیا میں 4200 مذاہب ہیں اور 7 ارب کی آبادی، اور جنات بھی اس میں 70 ارب کی آبادی رکھتے ہیں ایسی دنیا میں۔ بہرحال اللہ رب العالمین مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے، 70 ماہوں کی تو مثال ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن تھا کہ رمضان کریم کی آمد ہو اور اللہ سے ہم رحم مانگے تو ہمیں معاف نہ کرے۔ آسمانی کونسل پر جو میں نقشہ دیکھ رہا تھا، مجھے اتنی اس میں دیکھ کے خوشی ہوئی کہ سمپل سی اسٹرالوجی، اگر آپ اسٹرالوجی کو محسوس کریں، جانیں، تو آپ انجوائے کریں گے کہ ہمارے ہفتے کے 7 دن ہیں، 7 ستارے ہیں، سبع کواکب ہیں۔ 7 ستاروں میں میں یہ جو نقشہ دیکھ رہا ہوں، یہ پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم لاہور کا یہ نقشہ ہے، صبح 5:27 کا۔ تالے برج حمل ہے جو فطرتی برج ہے۔ اب جو 7 ستارے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تالے کا جو مالک ہے یہ 10ویں گھر میں ستارہ مریخ ہو کے شرف یافتہ ہے، 1 ستارہ ہو گیا۔ اسی گھر میں ستارہ زحل 27 سال کے بعد ساتھ ہی مقیم ہے، شرف یافتہ ہے۔ زحل کا ایک سرکل 29.5 سال کا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم زائچے کا دوسرا گھر دیکھتے ہیں تو اس میں چاند جو بالے کے چوتھے گھر کا عرض وطن کا، پوری دنیا کا جو عرض ہے، زمین ہے، اس کا مالک یہاں پہ شرف یافتہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اسی گھر میں ستارہ زہرہ جو اپنے ہی گھر کا مالک ہے، یہ بھی وہاں پہ اپنے گھر کا مقیم ہے۔ یہ زبردست قسم کے یہاں پہ یہ یوگ لگے بنے ہوئے ہیں، یہ دھن یوگ بنے ہوئے ہیں، رچا کا یوگ لگا ہوا ہے، خوش بختی کے یوگ لگے ہوئے ہیں، قبولیت دعا کا یہ اس میں یوگ ہے، چونکہ دوسرا گھر اللہ پاک سے دعا کرنے کا گھر ہوتا ہے۔ اور تالے کا جو مالک ہے ستارہ، وہ تو میں نے عرض کیا مریخ شرف یافتہ ہے، لیکن 5ویں گھر کا جو مالک ہے جس کا تعلق کمیونیکیشن سے، میڈیا سے، اور اس میں وہ 5ویں گھر کا مالک ستارہ شمس تالے میں یہ بھی شرف یافتہ ہے۔ تو 5 ستارے اتنے اس میں طاقتور ہیں۔ یہ دنیا کا اس وقت طاقت ترین قسم کا یہ ذائچہ ہے، فطرتی ذائچہ ہے۔ اس ذائچے کا تعلق کسی ملک سے نہیں ہے،
یہ پوری دنیا کا ذائچہ ہے، اور چونکہ سورج طلوع ہوتا ہے تو جیسے اللہ اکبر کی صدا پوری دنیا میں گونج رہی ہوتی ہے لمحہ بلمحہ، اسی طریقے سے ذائچہ راؤنڈ دی کلاک 24 گھنٹے میں آسمان پہ جو برج گھوم جاتے ہیں، یہ پوری دنیا کا ذائچہ ہے، انتہائی خوش بختی کا ذائچہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا پہ رحم آ گیا، اور ہم جو دعائیں کریں گے، کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، یہ قبول ہوں گی۔ اور جیسے ہی رمضان کریم کا اپنا مہینہ شروع ہوگا، دنیا میں دھیرے دھیرے حالات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ گزشتہ ماہ جو ہمارا آئینہ قسمت رسالہ تھا، اس کے لیے ہم نے پروڈکشن دی تھی کہ کرونا وائرس کا کب اس کے بارے میں نرمی ہوگی، اور ایگزیکٹ ہماری پروڈکشن کے مطابق 14-15 اپریل کو اس پہ یہ نرمی ہوئی۔ اور اس کے بعد جو ہمارا ابھی مئی کا رسالہ ہے آئینہ قسمت، چونکہ دنیا میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے تو کمیونیکیشن کے جو رابطے ہیں بک اسٹالوں کے، یہ تو آج کل تھوڑے عارضی طور پہ رکے ہوئے ہیں، تو زنجانی برادرز نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسی AQ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور آئینہ قسمت ادارے کے پلیٹ فارم سے ہم اپنے بہن بھائیوں کو آئینہ قسمت مئی کا تحفہ PDF شکل میں ہم انہیں پیش کریں گے۔ 21 اپریل کو یہ رسالہ جاری کر دیا جائے گا۔ ہمارے یہاں جتنے بھی نمبرز آ رہے ہیں اس پہ آپ میسج کریں، اور رمضان کریم کی برکتیں بھی انجوائے کریں، اور دنیا کی رونقیں کب بحال ہوں گی یہ خوشخبری بھی اس میں پڑھیں۔ تو یہ چونکہ تفصیلی آرٹیکلز ہیں، آپ اس میں پڑھ کے انجوائے کریں گے۔ سارے آرٹیکلز اسٹرالوجیکل طریقے سے درج ہیں، اور یہ مختصر سا گزارشات تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں ہدیہ کی۔ بیسیکلی آج کا جو پروگرام تھا یہ آسمانی کونسل پہ بننے والی ستاروں کی اویئرنیس کا پروگرام تھا۔ یہ فطرتی ذائچہ ہے، یہ پوری دنیا کا ذائچہ ہے۔ میں نے بنایا تو لاہور کا ہے، لیکن آسمان پہ ستارے جیسے جیسے اذان گونجتی رہتی ہے، آگے جاتی رہتی ہے، اس طریقے سے یہ نقشہ پوری دنیا میں گھومے گا، اور پروردگار کو پوری دنیا پہ رحم آ گیا ہے۔ ستارہ مشتری برج جدی میں 3 ماہ رہے گا، اپریل، مئی اور جون۔ دھیرے دھیرے یہ رونقیں بحال ہونی شروع ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نوید خوش بختی آپ 26 اپریل سے دیکھیں گے، اور اپریل کے بعد مئی جون میں پوری دنیا کی رونقیں احتیاط کے ساتھ کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کی کیا احتیاط ہے، یہ دنیا کی رونقیں بحال ہو جائیں گی۔ آپ آئینہ قسمت کی PDF فائل منگوا کے پڑھیں اور انجوائے کریں۔ یہ AQ ٹی وی کی طرف سے، زنجانی ٹی وی کی طرف سے، ادارہ آئینہ قسمت کی طرف سے بالکل تحفتاً ہے، اور زنجانی جنتری بھی 2020 اور 12 امامیہ جنتری کی بھی PDF فائلز ہم بہن بھائیوں کو تحفتاً بھجوا رہے ہیں، اسے بھی منگوا کے پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ ایک بیرونی تقویم ہے، اس کی بھی PDF فائل آپ منگوا سکتے ہیں۔ تو اتنی ساری چیزیں آپ کو مفت میں آ رہی ہیں۔ آپ اپریل کا رسالہ آئینہ قسمت، مئی کا رسالہ آئینہ قسمت، زنجانی جنتری 2020 سالانہ پورے سال کی جنتری ہے، یہ بڑی محنت سے تیار کی جاتی ہیں، اور 12 امامیہ جنتری اس کی بھی PDF فائل، اور البیرونی تقویم جن لوگوں کو لکی نمبرز کا شوق ہے اس کی بھی آپ PDF فائل منگوا کے انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو پنجتن پاک کے صدقے میں 5 چیزیں ہم آپ کو آفرز کر رہے ہیں۔ PDF کی فائل ہم سے تحفتاً منگوائیں، اور جو بہن بھی جو چیزیں منگوا چکے ہیں وہ دوبارہ رپیٹ نہ کریں، چونکہ جب میسیجز آتے ہیں بہت سارے آ جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کا فوری رپلائی کریں۔ آج میں پوری دنیا کو خوشخبری پیش کرنے جا رہا ہوں کہ پروردگار مہربان ہو چکی ہے، اور یہ واحد ایک علم اسٹرالوجی کا ہے جو آسمان پہ بننے والی ستاروں کی پوزیشن کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، اور کسی طریقے سے آپ آگاہی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے آسمان پہ جو سورج چاند ستارے بنائے ہیں یہ کوئی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائے، عقل مند لوگوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ آئیے ہمارے ساتھ مل کے آپ بھی اسٹرالوجی کی اویئرنیس حاصل کریں۔ شہزادہ سید محمد علی زنجانی صاحب
پاکستان اسٹرالوجیکل اکیڈمی کے تحت اسٹرالوجی کے پروگرام آن ایئر آپ ہو رہے ہیں. اس پہ بھی آپ ایک QTV پہ دیکھ رہے ہوں گے, اور باقاعدہ وہ کلاسز بھی دے رہے ہیں. اور ان کے پاکستان میں اور پوری دنیا میں بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ان سے آن لائن اسٹرالوجی بھی سیکھ رہے ہیں اور فزیکلی کاشانہ زنجانی راولپنڈی آ کے بھی سیکھ رہے ہیں. آئیے آپ اسٹرالوجی بھی سیکھیں, اپنے بارے میں, اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں, اپنے مستقبل کے بارے میں آگاہی سے انجوائے کریں. اور اگر خدا نخواستہ کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے تو اس کا بھی آپ اپائے کریں. آخر میں ایک بات جو بڑی درینہ کہتا آ رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک اپائے ہوتا ہے. جیسے بارش میں چھتری کام دیتی ہے, اسی طریقے سے صدقات بڑے افیکٹو ہوتے ہیں. قرآن پاک میں صدقات کے بارے میں بہت جگہ بجگہ ذکر ہے, ائمہ معصومین کے ارشادات ہیں, اور صدقے کا تصور ہر مذہب و قوم میں پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان کا بھی ایک صدقہ ہے. پاکستانی قوم کو میں اور سابق جو وزیر اعظم گزر چکے ہیں ان کو بھی میں بالمشافہ ہدیہ کر چکا ہوں, اور موجودہ وزیر اعظم کو بھی میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستانی قوم کا صدقہ ہے کہ پاکستان میں جو منگل کے دن قربانی پہ بندش لگی ہوئی سے کھول لیا جائے. اللہ کو قربانی پسند ہے, اور قرآن پاک کی آیت میں ہدیہ کرتا ہوں فصلی ربک وانحر, نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں. نماز کے ساتھ ساتھ ہی قربانی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور کیا ہی اچھا ہو کہ پاکستان کے میں جو آئی مصیبت ہے اب, اور پرانی مصیبتیں جو چلی آ رہی ہیں, اگر آپ غور کریں تو پاکستان میں اس کا منگل کا تعلق ہے ستارہ مریخ سے, اور مریخ ہی آسمانی فوجوں کا کمانڈر ان چیف ہے, جنگ و جدل کا ستارہ ہے, یہ ایموشنل جذبات کا ستارہ ہے. تو پاکستان میں منگل کو چونکہ قربانی روکی گئی ہے, اور اس قربانی کو روکنے سے پاکستان میں وقتاً فوقتاً ناگہانی قسم کی پریشانیاں آتی رہتی ہیں. اور پاکستان میں جتنے مارشاء اللہ لگے ہیں, پانچوں منگل کے دن لگے ہیں, آپ کیلنڈر سے تحقیق کر سکتے ہیں. اور چھٹا جوڈیشل مارشاء اللہ بھی جو ہمارے یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہٹایا گیا جوڈیشل مارشاء اللہ کے ذریعے بھی منگل کا دن تھا. تو یوں 6 حکومتیں منگل کے دن گئی ہیں, اور منگل پاکستان کا ستارہ ہے. جب پاکستان 1947 کو بنا تھا, اور منگل قربانی کا دن ہے, خون بہنے کا دن ہے, صدقے کا دن ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ منگل کو تمام ذبح خانے کھول لیے جائیں تاکہ اس دن خون بہتا رہے. یہ پاکستان اور پوری پاکستانی قوم کا صدقہ ہے. اگر یہ ایک چھوٹا سا نوٹیفیکیشن جاری کر کے منگل کو ذبح خانے کھول لیے جائیں, اس عمل کے رد عمل سے بھی آپ دیکھیے گا کہ بہت جلد پاکستان میں امن چین جیسی صورتحال, اور پاکستان میں جو وبائی مرض یہ چل رہی ہے اس کی نوسط سے بھی ہم بہت جلدی چھٹکارا پا سکتے ہیں. میری گفتگو کا سلسلہ تو طویل ہو سکتا ہے, لیکن میں اپنے اس جاری سلسلے کو میں روکتا ہوں, اور جلدی میں انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہا کریں. آپ کے فیڈ بیک سے AQ ویب TV کی ٹیم کو حوصلہ ملتا ہے, اور خصوصاً شہزادہ علی زنجانی صاحب آپ کے لیے بہتر سے بہتر پروگرام لانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنی دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیں. شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.